یہ ہے وہ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، یہ ہے وہ جسے مولا روم فرماتے ہیں کہ بینی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و اوستا، اپنے اندر تم خود انبیاء کرام کے علوم و معارف پاؤ گے، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی استاذ کے، بغیر کسی تکرار کرانے والے کے ہیں۔ یہ تین ظاہری اسباب ہوتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضرت اقدس گنگوہی قدس الروح کتاب دیکھ کے فتویٰ نہیں لکھتے تھے، اور ملا لو حضرت کے فتاویٰ کو، انشاءاللہ پورا فقہ ان میں ملے گا۔ اور اگر کہیں کسی کتاب اور مؤلف کتاب سے مخالف پاؤ تو حضرت کی بات بالا ہوگی اس کتاب اور صاحب کتاب سے۔ یہ مقام ہے فقیہ النفس، تبھی تو فقیہ النفس ہے۔ من یکون فقیہ النفس، کسے کہتے ہیں فقہ النفس، اور کون ہوتا ہے فقیہ النفس؟ فقہ النفس جس کی یہ شان ہو کہ احکام شرعیہ کا علم اسے اس کے قلب اور اس کے اندرون اور منبع اور سرچشمہ سے حاصل ہو جائے بغیر کتاب کی مراجعات کے۔ یہ ہے فقاہت نفس۔ یوں تو لوگ آج کل شاگرد کسی کو بھی فقیہ النفس لکھ دیں، وَإِنْ كَانَ صَفِيحَ النَّفْسِ، اور یہی کہوں گا، اور رقیق النفس، کہاں فقاہت نفس حضرت، کہاں ملے گی فقاہت نفس؟ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ یہ مقام صرف دو شخصیتوں کو دیتے ہیں، جن میں حضرت اقدس امام ربانی مولانا گنگوہی نور اللہ مرقدہ اور اسرہ شاہ ولی اللہ میں مسند الہند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کو تو فرماتے ہیں کہ معلومات وسیع ہیں، فقیہ النفس نہیں ہے۔ اور علامہ کشمیری کی یہ بات 16 آنا پاورت تھی، بالکل سچی اور پکی ہے، ہم نے مقارنہ کر کے دیکھ لیا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کا مطالعہ وسیع ہے۔ ان کی رد المختار کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے روایات و نقول کو جو مختلف جگہوں پر تھی، جہاں رسائی ہر ایک کی نہیں ہو سکتی تھی، بہت کسی کی ہو سکتی تھی، انہوں نے سب خاک چھان کر تلاش کر کے مسئلے سے متعلق وہ روایات مختلفہ اور نقول مختلفہ یکجا کر دی ہیں۔ لیکن جب کہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو اور فیصلہ کرنے کی باری آوے، محاکمہ نہیں کر پاتے، بہت ڈھیلا کلام کرتے ہیں، خود کوئی فیصلہ نہیں دے پاتے، کہتے ہیں فتدبر فتأمل فلیتأمل فلیحذر۔ اور حضرت اقدس گنگوہی قدس الروح کی شان مناہج احکام 10 ہیں، ہر حکم شرعی کو حتمی قطعی طور پر ظاہر فرماتے ہیں، طے فرماتے ہیں، اور بغیر کتاب کی مراجعات کے۔ اور یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اور اگر کسی کتاب میں اس کے خلاف دیکھو تو جلدی نہ کیجیو، رشید احمد کی بات کو غلط کہہ دو، جی تم بھی یوں کہہ دو گے لکھ کر کے، یہ منہ اور مسور کی دال، چپدی کا شوربہ۔ حضرت گنگوہی قدس الروح کی شان، ان کو افتاء والوں کو کبھی کبھی سنوا دیتا ہوں، مفرد طریقے تعبیر سے تعبیر کرتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ قاضی بیضاوی کا ذہن ادھر نہیں گیا اس لیے اس نے یوں کہہ دیا۔ قاضی بیضاوی چھوٹا بھائی ہے تمہارا ہمارا، امام تفسیر کے، اور بڑے بڑے فقہ و فتاویٰ کی کتاب لکھنے والوں کو یوں کر دیتے ہیں حضرت جی۔ اور واقعی حضرت اقدس مولانا سہانپوری قدس الروح تعارض پیش کر رہے ہیں، حضرت فقہ کی فلاں کتاب میں یوں ہے اور حضرت فلاں کتاب میں یوں ہے،
حضرت نے ایسا رفع فرما دیا، دونوں کا محمل حسن بتا دیا، بات بالکل منقع اور واضح فرما دی۔ ان کی مراد یہ ہے اور ان کی مراد یہ ہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ یہی تو وہ شخصیت ہے جو ابتدائے امر میں یوں لکھ رہی ہے اپنے شیخ و مرشد کو۔ ہاں کیا؟ وہ 3 باتیں، ان میں ایک بات یہ بھی تو ہے، نصوص میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ بھلا حضرات ائمہ کرام دیکھو کیوں اختلاف ہوا اتنا؟ بھائی نصوص کے محامل کے سمجھنے ہی میں تو اختلاف ہوا نا۔ ابتدائے امر میں یہ شان حضرت گنگوہی قدس الروح کی ہو گئی تھی، انتہائی امر میں تو پھر کیا حال ہوگا؟ کیوں ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ ادب عربی پڑھا تھا، اس لیے کہ اسٹڈی بہت کی تھی، بولنا پڑ رہا ہے، مطالعہ بہت کیا تھا۔ حضرت نے تو خود ہی فرما دیا، اچھا ہوا کیا حضرت کی جوتیوں کے صدقے اور طفیل۔ سید الطائفہ اپنے شیخ و مرشد حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرکزہ کو لکھا ہے۔ اب تو قاسمیوں کا حال یہ ہے کہ ذرا ادب عربی پڑھ لیں اور نمبر بھی، اور اگر تخصص فی الادب بھی کر لیا ہو، اوہو تو پوچھو نا، پھولے نہیں سب آتے، اور نمبر بھی اول آ گئے ہوں تو چال ڈھال اور حال اور کھال سب بدل جائے، ہاں اور خیال سب بدل جائے گا۔ ہم چمن ڈنگرے نیست، ہاں صحیح تو ہے، ہم چو تو ڈنگرے نیست، واقعی کیا کچھ بھی حقیقت نہیں۔ یہ بیچارہ اسے پتہ ہی نہیں ہے علم کسے کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مبادیات علوم و فنون کا بار بردار ہو گیا، کہیں 4 پائے برو کتابیں چند تو نہیں ہے۔ جی سچ کہہ رہا ہوں، ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، صحیح مراد ربانی مراد نبوی کا تو پتہ بھی نہیں ہے۔ جب ہی ہوگا وہ انکشاف تام جب تقویٰ ہوگا، اور تقویٰ کیا؟ علم کے مطابق عمل۔ اور تقوی کے کوئی 2 سینگ ہوتے ہیں، لفظ تقویٰ سے لوگ ڈر جاویں۔ تقویٰ کے کیا معنی؟ علم کے مطابق عمل، کرنے کے کام کا کرنا اور بچنے کے کام سے بچنا، ہوا تقویٰ۔ اس کا لوگوں نے ہوا بنا دیا تقوی کا، اس لیے میں بعض مرتبہ تقوی کا لفظ نہیں بولتا۔ میں پہلی ڈر جائیں گے لوگ، جی 15ویں صدی میں حضرت تقوی کی بات کر رہے ہیں، بھلا اب تقوی کہاں؟ تو الیاذ باللہ قرآن پاک میں جو مولا اور مالک نے تمام اہل ایمان کو تقوی کا حکم دیا ہے، تو پھر یہ آیات 15ویں صدی کے لیے نہیں نا، اور پہلی اور دوسری صدی ہجری کے مسلمانوں کے لیے تھی، تیسری چوتھی اور 5ویں صدی تک کے مسلمانوں کے لیے تھی، یا منسوخ کر دی کسی نے الیاذ باللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جگہ جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جگہ جگہ احادیث شریفہ میں تقوی کے معنی تو یہی تو ہے۔ تو حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرکزہ کہاں سے آ گئے یہ علوم؟ اندر سے ابل گئے، منبع اور سرچشمہ ہو گیا ان کا قلب ان علوم و معارف کے لیے۔ عجیب شان ہے۔ اور یہی بات مسند الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہندوستانی علماء میں اس پائے کے عالم گزرے ہیں کہ اگر ان کی آنکھ بند کر کے ان کی تقلید کر لی جائے تو انسان نجات پا جائے گا۔ اور فرماتے تھے کہ اگر حضرت شاہ صاحب اپنی تفسیر فتح العزیز، جو تفسیر عزیز سے مشہور ہے، پوری کر دیتے تو قرآن پاک کی تفسیر کا جو حق اور دین امت کے ذمہ چلا آتا ہے وہ پورا ہو جاتا، ادا ہو جاتا۔ بظاہر بہت بڑی بات ہے، کوئی سنے گا تو کہے گا ارے بھائی
اس کا مطلب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پہلے جن لوگوں نے تفاسیر لکھی اور اس میں اتنی اہم اہم تفاسیر ہیں تو ان سے قرآن پاک کی تفسیر کا حق نہیں ادا ہوا؟ نہیں ادا ہوا۔ بندہ تو سمجھا بھی دے گا مگر یہ اپنائیوں کو رمضان میں سمجھنے کے لیے، ہاں انہیں سمجھا دیتا ہوں۔ ہاں ایک مختصر سا ہلکا جملہ تو کہی دوں تمہارے مطالعے کے لیے، راستہ کھولنے کے لیے، اور تفاسیر میں تمہیں علوم عربیہ کی بھرمار ملے گی، صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، ان کے نکات ملیں گے۔ مراد ربانی کی توضیح سے اعتنا برائے نام۔ اور جب تفسیر عزیزی دیکھو گے وہ سب کچھ نہیں ہے، شاہ ولی اللہ کی زبان میں چھلکے ولکے کچھ نہیں، صرف مغزی مغز ہے، وہ تو چھلکے ہیں۔ ارے بھائی چھلکا جیسے بادام کا چھلکا، مقصد گری یا چھلکا؟ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مقاصد میں سے ہیں، یہ چھلکے ہی تو ہیں، گودا تو ہے مراد ربانی و مراد نبوی۔ شاہ صاحب کی تفسیر میں گودا ہی گودا ہے، مغز ہی مغز ہے، چھلکوں سے کوئی اعتنا نہیں ہے۔ مراد ربانی کی توضیح اور تشریح اور تفسیر و توجیہ اور توضیح اس درجے کی ہے کہ اس کے مقابلے میں پیش رو مفسرین کی کسی بھی تفسیر میں نہیں ہے۔ بندہ دیکھ کر مقارنہ کر کے ملا کے کہہ رہا ہے، مقارنہ کیا میں نے، اس لیے کہ مجھے عجیب محسوس ہوئی یہ بات، آج نہیں جب دارالعلوم دیوبند میں تھا میں، پھر مجھے کچھ پڑھانے کا موقع ملا ترجمہ قرآن پاک وہیں، اور میں نے اس وقت مقارنہ کیا، واقعی اس ارشاد کو 16 آنا پاورتی بالکل پکا اور سچا پایا، اس لیے ان کی بات بالکل پکی اور سچی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے تعلق سے کمال کی تفسیر ہے، اور حضرت یہ تفسیر نقل نہیں ہے کہ اور لوگوں نے لکھ رکھا، کتب سے نہیں ہے، باہر سے نہیں ہے، اندر سے ہے، ان کے اس قلب معرفت پر جو منبع اور سرچشمہ علوم و معارف کا ہے، جو کچھ آتا ہے اسے لکھتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ بھی اپنے فتاویٰ میں کبھی تفسیر عزیزی کا حوالہ دیتے ہیں، اور تفاسیر کا نہیں، تفسیر عزیزی کا۔ ہمارے آج کل کے مولویوں کو تو اپنے علماء کے علوم ہی کا نہیں پتہ، تو اعتنا ان سے کیا ہو، بے اعتنائی ہے، بے پرواہی، غفلت لاوالی بن۔ اور مولویوں کا کیا شکوہ کیا جائے، مولوی گروں کا شکوہ ہے، جب وہ انہیں بتاتے ہی نہیں اور اس راہ پر، اس طریق پر ڈالتے ہی نہیں۔ حکمت قاسمیہ بھی اٹھتی جا رہی ہے اور حکمت ولی اللہ ہی تو اٹھ ہی گئی۔ دیوبند، اکابر دیوبند کے علوم سے اعتنا نہیں، ادب عربی پڑھ لو، ادب عربی پڑھو، ادب عربی پڑھو، زیادہ ہو تو خط صحیح کر لو، نمبر آویں گے۔ کیا فضول باتیں ہیں، کن چیزوں میں فضولیات اور لغویات نے الجھا رکھا ہے ان لوگوں کو کہ جنہیں عالم ربانی بننا چاہیے، مراد ربانی مراد نبوی کا حامل ہونا چاہیے، فقہ، حدیث و تفسیر، علوم عالیہ کا حامل ہونا چاہیے، ان چیزوں میں الجھا رکھا ہے۔ بے سوخت عقل ز حیرت کہ اینچ بوالعجبی است، عقل انگشت بدنداں ہے اسے کیا کہیے۔ بندہ کہتا ہے اسے فہم کا دھوکہ کہیے، آگے میں نے مصرع لگا دیا، عقل انگشت بدنداں ہے اسے کیا کہیے، بندہ کہتا ہے اسے فہم کا دھوکہ کہیے، کہ جس چیز کا جو مقام و درجہ تھا اسے وہ درجہ نہیں تیرے نہ وہ سمجھ رہے، اب کیا کیا جاوے۔ میں تو جو یہاں اسٹا کے عنوان سے آتے ہیں، ان بیچاروں کو تو خوب
جو کچھ یہ لے کے آتے ہیں وہ تو یہاں چھن جاتا ہے، اور وہ چھننے کے بعد پھر ان کو کچھ بھرا جاتا ہے۔ جیسے برتن پر جب قلی کی جاتی ہے تو جو کچھ اس پہ میل کچیل چڑھا ہوتا ہے پہلے بھٹی پہ چڑھا کے اسے صاف کیا جاتا ہے اور پھر اس کو صیقل کیا جاتا ہے۔ تو ان کے دل و دماغ پر جو کچھ گرد و غبار اب سے پہلے کا بھرا تھا وہ خود بخود ہی صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ مشین نہیں ہمارے پاس کچھ، اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر کچھ اس کے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ صیقل گری یہاں کی جاتی ہے، سائیکل گری نہیں، صیقل گری۔ ارے ہو سکتا ہے کوئی سائیکل ہی سمجھ لے۔ ہاں، افسوس ہے افسوس، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے کیا کہوں، احساس زیاں ادراک زیاں جاتا رہا، علم ہی نہیں ہے۔ افسوس تو یہی ہے، احساس ادراک درد ہو تو کریں درد کا علاج، افسوس تو یہی ہے کہ ادراک ہی نہیں۔ جب کھونے والے یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم پا رہے ہیں تو بھائی پھر ان کا علاج کیا جائے گا۔ بیمار یہ سمجھ رہا ہوں میں تو موٹا ہوں، تندرست ہوں، میرے اندر تو قوت، حالانکہ وہ موٹاپا بیماری کا اثر ہے، اسے نہیں پتا تو کیا کریں۔